اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، وہ 1-2 منٹ لیں گے۔ میں شکریہ ابھی اس لیے نہیں ادا کر رہا، ابھی میں شکریہ ادا کروں کہ الیکٹرک کا ابھی لائٹ چلی جائے، اس لیے ذرا چلنے دیں، دیکھیں معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ وہ والا حساب نہ ہو جو ہمارا وزیر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، توانائی ہے کیا ہے، بجلی تیل ویل کا وزیر ہے، وہ تو سب کی تیل نکلے ہوئے ہیں، لیکن چلیں ان کو وزیر ہے، کر رہا تھا پریس کانفرنس، ابھی 2-3 دن پہلے کی تو بات ہے، اور بڑے تیر مار رہا تھا، بڑے جیسے ان کے ہانکتے نا ہمارے وزیروں کا ماشاءاللہ ایک کام یہ بھی ہے کہ حکمرانوں کے سارے گناہوں کا بوجھ ہی اٹھاتے ہیں۔ ابھی بتائیں گے کیسے، کیوں میں نے یہ جملہ کہا، ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ وزیر کہتے کسے ہیں، بتائیں گے آپ کو، بوجھ اٹھانے والا۔ لیکن چلیے وہ آگے، ابھی اتنا بتا دیں، کر رہا تھا تقریر، اور بجلی کا ہم نے لوڈ شیڈنگ کم کر دی، آدھی گدی ایک دم لائٹ گئی، اور جو قہقہے لگے وہاں اس کا منہ دیکھنے والا تھا، پہلی پھٹکار پڑی ہوئی تھی اور پھٹکار پڑ گئی اس کے چہرے پہ، اور ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے برادر ابرار صاحب نے جو کچھ کہا وہ اس کے ذمہ دار ہے، محبت ہوتی ہے لوگوں کی ایک دوسرے سے، ان کی محبت ہے ہم سے، تو نہیں اتنے بڑے بڑے جملے کہہ دیے، من آنم کے بندانم، کچھ نہیں، لیکن ہاں بس اتنا سیکھا ہے کہ بے خوف جو کہنا ہے کہہ دو، کہہ رہے جو کہہ ڈالو، آج سے نہیں کہہ رہے، جب سے الحمدللہ بولنا سیکھا ہے جب سے بول رہے ہیں، خدا کا شکر ہے، اس کے لیے بہت کچھ راستے طے کرنا پڑے، کٹھن راستے طے کرنے پڑے، بڑے سخت راہوں سے گزرے، سب کچھ گزرا، لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے، اور یہی دعا کرتا ہوں۔ دیکھیے مستقبل کا تو نہیں معلوم ہے نا انسان کو، اپنے کسی کا بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، دعا یہ کرتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں دعا کریں، پروردگار آخری سانس تک ایسے ہی رکھے، ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ خاتمہ بالخیر، ہمیشہ اس کی دعا مانگا کرو، یہ اچھا جو وقت گزرا ہے نا یہ ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک خاتمہ بالخیر کی دعا مانگا کرو کہ پروردگار انجام بخیر ہو، خاتمہ بخیر ہو، ایمان کی حالت میں ہو، ضمیر پہ کوئی بوجھ نہ ہو، ضمیر پہ کوئی بوجھ، وہ آنے والی تو آئی جاتی ہے نا، ایک بار آتی ہے، ہم نے تو پتہ نہیں کتنی بار ایسے موقع دیکھے کہ یہاں سے گزر گئی موت، تو یقین پکا ہو گیا کہ بھئی ہوتی تو آ جاتی، نہیں تھی تو پاس سے نکل گئی، بالکل پاس سے نکل کے گئی تو ختم ہو گئی بات، تو جب آنی ہے پھر کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ پروردگار تمام مومنین کو اپنی حفاظت میں رکھے، امن و امان سے رہیں، امام زمانہ آپ سب کے حامی و ناصر ہو، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد۔ ایک منٹ اور دے دیجئے، بہت ضروری بات کرنا تھی۔ آج سے جانتے نا کہ مرکزی جلوسوں کا آغاز ہو گیا پورے شہر میں، تو اپنے تمام جوانوں کو، یہاں نہیں، یہ آواز جا رہی ہے، سب جگہ جا رہی ہے، پورے کراچی تک پہنچ جاتی ہے، بلکہ کراچی سے باہر بھی ہے، ہمارے دوست پہنچا دیتے ہیں ساری دنیا میں۔ بس ایک بات کا خیال رکھیں، نظم و ضبط کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے، بڑے سے بڑا سانحہ ہو جائے، ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو جائے اعصاب کو قابو رکھنا نا بھائی، اب تو ہماری ٹریننگ ہو گئی نا، اتنے بڑے بڑے سانحات ہم نے دیکھ لیا، اعصاب کو تو کنٹرول رکھیں، اعصاب قابو رکھیں، کیا ہو گیا بھائی، ہو گیا نا، دیکھی جائے کہ کھڑے ہیں میدان میں، جا تھوڑی رہے میدان چھوڑ کے، پہلے بھی کھڑے تھے اب بھی کھڑے، لیکن اعصاب قابو میں رکھیں، ایک بات، نظم و ضبط برقرار رکھیں، ڈسپلن، ایسا نہ ہو کہ ایسی لگے قوم ایسی ہے جس کا کوئی رکھوالے ہی نہیں ہے، بھیڑوں کا ریوڑ ہے، نہیں بھائی ایسا نہیں، نظم و ضبط کے ساتھ۔ آپ کے اسکاؤٹس جیسے یہاں کھڑے ہیں، النجم اسکاؤٹس کھڑے نا، جگہ جگہ تمام اسکاؤٹ فریضے انجام دے رہے، ان کو معمولی نہ سمجھیں آپ۔ ہمارے بعض لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتے ہیں، اللہ ان کو اور بہت بڑا بنائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا
کہ اگر آپ مجلس میں آ رہے ہیں تو آپ کی جہاں مرضی آپ گاڑی پارک کر دیں، جہاں مرضی کھڑی کر دیں، کیونکہ آپ بہت بڑے آدمی، کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، فرش ادا پہ سب ایک جیسے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ یہ جو بچہ وردی میں چھوٹا سا بھی کھڑا ہے نا، اگر 12 سال بھی اگر اس کی عمر ہے، 11 سال بھی اس کی عمر ہے، لیکن اگر وہ اسکاؤٹس کی وردی میں کھڑا ہے اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ گاڑیاں نہیں کھڑے، تو آپ پر لازم ہے اس کی بات کو ماننا. آپ کو بے شک تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، وہ بھی ہمارے بچے ہیں نا، ان کے ماں باپ کون ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، آپ ہی سب لوگ ہیں نا، آپ ہی کے بچے ہیں. کس کے لیے کھڑے ہیں؟ آپ کے لیے کھڑے ہیں نا، انتظام کے لیے کھڑے ہیں، لہذا ان سے بھرپور تعاون. ٹریفک پولیس کے سپاہی آپ کے لیے کھڑے، کسی کو اجازت نہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرے. کیا مطلب ہے؟ ہم عزاداری کرنے نکلے، کوئی بدماشی کرنے نکلے تھوڑی ہے. امام حسین کے عزادار ہیں اللہ کے بندو. پولیس والے سے کسی کو اجازت نہیں بدتمیزی کرے. کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم خود نپٹتے ہیں نا، لیکن نہیں، انتظامات کے سلسلے میں کسی کو حق نہیں ہے کہ ان سپاہیوں سے بدتمیزی کرے. رینجرز کے سپاہی آپ کے لیے کھڑے، بھائی آپ کے لیے، کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرے. اور یہی نصیحت میری ان کو بھی ہے، وہ چاہے رینجرز کے سپاہی ہوں، چاہے پولیس کے سپاہی ہوں، چاہے ٹریفک کے سپاہی ہوں، چاہے ہمارے اسکاؤٹس کے، نہیں، آپ بھی عزاداروں کے ساتھ ادب کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اخلاق سے پیش آئیے. ہماری قوم وہ قوم ہے جو محبت کا جواب ڈبل محبت سے دیتی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے، آپ ہمارے عزاداروں سے پیار سے بات کریں گے، عزادار آپ کی راہوں میں بچھ جائیں گے. تو تمام انتظامیہ کو میں نے پیغام دے دیا کہ نہیں، ہمارے عزادار ایسے نہیں ہیں، اس سے محبت سے پیش آئیے، یہ ڈبل محبت سے آپ کو جواب دیں گے. تو ان سب کے ساتھ آپ کو تعاون کرنا ہے. عاشور تک، عاشور کے بعد بھی جہاں جہاں جلوس ہیں، جلوسوں کے انتظام کے سلسلے میں کوئی گڑبڑ نہیں. جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور بے عزتی سمجھتے ہیں مجھے روکا کیوں رسے کے پاس. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آپ روکا نہیں، انتظام ہو رہا ہے نا بھائی. ایک جلوس جا رہا ہے، ایک ڈسپلن ہے، ایک پابندی ہے، کہ نظم و ضبط ہے. اگر کوئی اسکاؤٹس کھڑے ہیں تو ان کو وہاں کھڑا کیا گیا ہے، اگر وہاں پولیس کھڑی ہے تو اس کو کھڑا کیا گیا ہے، اگر رینجرز کے سپاہی کھڑے ہیں تو انہیں کھڑا کیا گیا ہے نا بھائی. ہاں، دعا کرو کہ حالات پھر وہی 30 سال پہلے والے الحمدللہ واپس آ جائیں، اچھا ماحول ہو جائے. بچوں نے تو بیچاروں نے دیکھا نہیں، عجیب بچے ہمارے، واقعی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ بازار کھلا ہوا ہے، ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، جلوس بھی چل رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا. اور محلوں کے جلوس تو 2 سپاہی وہ بھی ڈنڈا لیے آگے آگے چل رہے ہوتے تھے، اور کچھ بھی نہیں، جلوس جا رہا ہے آ رہا ہے. یہ سب دہشت گردوں نے کیا ہے نا بیڑا غرق ہمارا. کتنے انتظامات، کنٹینر پنٹینر، یہ سب لوگ، کچھ نہیں ہوتا تھا بھائی، کہیں کچھ نہیں ہوتا تھا. بڑے بیٹھے ہیں نا، یاد ہے نا بھائی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. کھلے ہوئے راستے، جاؤ، جلوس جا رہا ہے، آرام سے جا رہا ہے. کوئی انتظامی بس میٹنگ ہوتی تھی، کوئی سیکورٹی کی میٹنگ تو ہوتی ہی نہیں تھی. وہ جناب سارے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، لوگ عزادار بھی جا رہے ہیں چائے پی کر. بلکہ جتنا ان کا 6 مہینے میں کاروبار نہیں ہوتا تھا، اتنا ان کا جلوسوں میں ہو جاتا تھا. وہ اب روتے ہیں کہ اتنی سیکورٹی لگ گئی، ہماری جو ہے آمدنی بند ہوگی. تو مولا کا رزق، مولا کے صدقے میں اتنا رزق بڑھتا ہے، اتنا رزق بڑھتا ہے. میں نے خود یقین مانے، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ہوا میں خبر نہیں دیتا ہوں. میں نے خود ایک ٹی وی کا پروگرام دیکھا جس میں وہ تجزیہ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا ان کا وہ جو کیا ہے، تجارتی جو ایسوسیشن ہوتی ہے ان کا، ٹریڈ یونین جو ہے، ٹریڈ یونین کے صدر کا بیان بتا رہا تھا کہ اتنا 2 مہینے میں ٹرانزیکشن پیسے کی نہیں ہوتی جتنی 10 دن میں ہوتی. بتا رہا ہے کہ اتنا تبرک، اتنا پیسے کا ٹرانزیکشن، اسٹاک ایکسچینج، اور سب خوش ہوتے ہیں کہ پیسہ آتا ہے نا روزانہ. اب یہ میں اکنامسٹ تو ہوں نہیں، ماہر معاشیات، لیکن میں اس کی سن رہا تھا. تو اب یہ جو اس کی اصطلاحات ہیں وہی سمجھے کہ وہ جو بتا رہا تھا اصطلاحات کے اتنے ارب اتنے ارب اتنے ارب، اور 9 اور 10 جس دن پورے بازار بند، پورا ملک میں کہتا ہے ان 2 دنوں میں ان 8 دنوں سے بھی زیادہ. یہ حسین کا صدقہ ہے اگر کوئی سمجھے. ہم تو بھائی ماہر معاشیات ہیں نہیں، نہ ہم نے پڑھی معاشیات واشیات. ہم تو ایک چھوٹا سا فارمولہ جانتے ہیں، ایک بار 365 دن کی عزاداری کرنے دو اور لنگر کھول دو، کچھ خرچ نہیں کرنا پڑے گا تمہیں لوگوں پہ. یہ شیعہ قوم 22 کروڑ آدمیوں کو اتنا کھلائے گی سال بھر. کھلاتے نہیں کھلاتے، ایک دن میں دیکھا نا لنگر. تو اگر روز کھل جائے گا تو خالی شیعہ تھوڑی کھاتے، سب کو کھلاتے ہیں، ہے نا. تو ہم تو معاشیات کا یہ حل جانتے ہیں کہ مجلس عزا برپا کر دو، عزت سے لوگوں کو کھانا ملے گا. یہاں بھیک نہیں ملتی نا، بھیک تو نہیں دے رہا کوئی کسی کو، بھیک کہاں دے رہا. یہاں تو دینے والے کا سر نیچے ہوتا ہے، لینے والا فخر سے لیتا ہے کہ کسی اور کا مال تھوڑی لے رہا ہوں، اپنے مولا کا تبرک لے رہا ہوں. بھوک افلاس سب مٹ جائے گی، تمہاری عزت سے روٹی کھائیں گے لوگ.
سر اونچا کر کے کھائیں گے، کیوں؟ مولا کا تبرک ہے نا، فارمولے ہم سے لے لو، پھر دیکھو کیسا ہوتا ہے، کہیں بھوک نہیں رہے گی، کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ کیوں؟ جب یہ شیعہ قوم تبرک بانٹتی ہے تو نام پوچھ کے نہیں بانٹتی، ذات پوچھ کے نہیں بانٹتی، جو آ جائے، ارے غیر مسلم بھی آئے گا لے جا، مولا کا تبرک ہے، جا لے جا، ہے نا۔ بہرحال یہ ایک دو باتیں تھیں آپ سے نظم و ضبط کے متعلق۔ پروردگار سب کو سلامت رکھے، انشاءاللہ سب خیریت سے ہوگا۔ لیکن اگر اللہ نے کوئی امتحان رکھا ہے تقدیر میں، تیار ہے، پہلے بھی دیے تھے امتحان، پھر دے دیں گے امتحان، اب یہ تو قدرت کا نظام ہے نا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، بہت اچھے انتظامات جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کچھ ہو جاتا ہے تو بھائی اس پہ حواس باختہ ہونے کی ضرورت تھوڑی ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہ معلوم کتنے بڑے بڑے حادثوں سے ہم گزر گئے، اب جو ہوگا خدا نہ کرے اس کا بھی سامنا کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ مولا والی سے ہمارا جب ہم نکلتے ہیں گھر سے مجلس میں آتے ہیں، ایک ہم اکیلے تھوڑی ہوتے بھائی، ہمارے ساتھ نہ معلوم کون کون سی ہستیاں چلتی ہیں۔ یقین ہے نا، میں آپ کو مسکہ تھوڑی لگا رہا ہوں، لفاظی تھوڑی کر رہا ہوں، میرا یقین ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جب تم خلوص سے جلوس اعضاء میں جاتے ہو نا، تمہارے زمانے کا امام تمہارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، پھر اور کیا چاہیے۔ اب کیونکہ آج کیونکہ مجھے بات بھی اسی ٹاپک پہ کرنی ہے، آخر میں آپ کو وہیں تک لے کر آنا ہے، تو اس لیے میں نے ایک جملہ تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے وجوب اطاعت امام۔ کل ہم نے عصمت پہ بات کی تھی نا۔ اچھا مسئلہ ہے کہ ظاہر ایک مجلس، اب 8-9 مجالس، ان میں ہم مقدمے ہی پیش کر سکتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا میٹر آپ کو دے سکتے ہیں، کیا کریں، اتنا ظاہر ہے کہ اتنا مواد ہوتا ہے، اتنا میٹر۔ اب یہ مواد کا لفظ بھی عجیب ہو گیا ہے، اردو میں زمانی ہو گیا ہے، تو اس لیے مجبوراً مجھے انگلش کا لفظ میٹر میں نے یاد کر لیا، بڑی مشکل سے، انگلش تو مجھے آتی نہیں، میٹر کا لفظ استعمال کر دیتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو میٹر تو بہت ہے، لیکن کوشش کریں گے کہاں تک وجوب اطاعت۔ ٹھیک ہے جی، امام ضروری ہے، ہر طبقے میں امام ضروری ہے، کل ہم نے آپ کو بتا دی، امام کے بغیر گزارا نہیں ہے، چاہے وہ سیاسی امام ہو چاہے وہ مذہبی امام ہو۔ کیسے امام؟ ملحدین کو بھی ایک رہبر چاہیے، ایک پیشوا چاہیے نا، جو خدا کو نہیں مانتے ان کو بھی خدا کو نہ ماننے کے لیے بھی ایک چاہیے جس کا وہ اتباع کریں، جس کی باتوں میں وہ کان دھرے، ہے نا، ایک چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، راستہ نہیں۔ مولا نے فرما دیا لا بد للناس من امیر، ایک امیر انسانوں کے لیے ہونا ضروری ہے۔ بس اس کی اطاعت کا وجوب کیسے آیا؟ ٹھیک ہے امام ہے، اتنے امام ہیں دنیا میں، ہے نا امام، اطاعت واجب ہے نہیں ہے؟ اچھا لوگوں نے تقسیم بھی کر لیا کہ بھئی ہم تو اس امام کے ماننے والے اس کی مانیں گے، باقی کی نہیں مانتے، ہے نا، ہمارے یہاں فقہ اربع ہے۔ میں کوئی خدا نہ کرے برائی نہیں کر رہا، ایک سمجھا رہا ہوں بات کہ 4 ائمہ اربعہ جو کہلاتے ہیں، اس کے علاوہ پھر اسلاف ہیں، پھر اہل حدیث ہیں، اور پھر نہ معلوم کیا کیا ہے، لیکن یہ 6 تو بڑے بڑے گروہ ہیں نا، گروہ اسلاف اور اہل حدیث تقریباً ایک ہی ہیں، لیکن ذرا سا ان میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ جب ہم دوسرا اشرا پڑھتے ہیں تاریخ پر تو اس میں بتا دیں گے یہ فرق وغیرہ، لیکن ابھی ذہن میں رکھیے فقہ اربعہ ہے نا، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، یہ 4 فقہ ہیں، اور پھر اس کے بعد اسلاف اور اہل حدیث۔ لیکن میں نے عرض کر دیا کوئی کہہ کے آ جائے وہ تو ایک ہی ہیں، بے شک ایک ہیں، لیکن ان میں فرق ہے، اسی لیے ایک اسلاف کہلاتے ہیں اور ایک اہل حدیث ہیں۔ عقیدتاً دونوں ہی اہل حدیث ہیں، ہمارے بھائی ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، برائی نہیں کر رہے ہم کسی کی، ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ایسا ہے نا۔ تو لہٰذا اگر کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے کعبے میں تو ضروری نہیں سمجھے گا کہ وہ شیعہ ہے۔ کتنے پڑھتے ہیں لوگ، خاص طور پہ شمالی افریقہ کے جو لوگ آتے ہیں نا، ان کی اکثریت ہاتھ کھول کے نماز پڑھتی ہے۔ اسی طرح یہ متحدہ عرب امارات میں ان کی بہت بڑی اکثریت ہے، یہاں تک کہ ایک اسٹیٹ کے جو شیخ وغیرہ ہیں وہ بھی مالکی۔ اور یہ دنیا نے اس وقت دیکھا تھا منظر جب ایک بہت بڑے شیخ کا انتقال ہوا، اس کی نماز جنازہ ہوئی تو سب ہاتھ کھولے کھڑے تھے، اب سب پریشان کہ شیعہ تھا، میں نے کہا نہیں بھائی شیعہ نہیں تھا، یہ مالکی تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ فقہ مالکی میں ہاتھ کھول کے نماز۔ ہم یہی تو اپنے برادران کو سمجھاتے ہیں کہ لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، یہ 5 فقہ یعنی فقہ جعفریہ سمیت سب جگہ ایسے احکام ہیں جو کامن ہیں، کہ آپ کہتے ہیں ہاتھ کھولو، بھائی یہاں مالکی نہیں ہے، دنیا میں تو ہے نا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے بھی ہیں، نماز میں دوسری رکعت میں قنوت پڑھنے والے بھی ہیں، یہ سارے موجود ہیں، اتنا لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی حکم مل جاتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن طے شدہ بات ہے نا کہ جو حنفی ہے
فقہ حنفی پہ عمل کرتا ہے، باقی 3 پہ عمل نہیں کرتا. ایک اصولی بات ہے. جو حنبلی ہے وہ باقی 3 پہ نہیں، جو شافعی ہے وہ باقی 3 پہ نہیں، جو مالکی ہے وہ باقی 3 پہ نہیں. مانتے سب ہیں. یہ نہ سمجھیے گا خدا نہ کرے ایک دوسرے کے دشمن ہیں سارے، نہیں بھائی، ہم اس امام کو فالو کرتے ہیں، ہم اس امام کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم بالکل ایک سیدھی سی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی نہ سمجھے، نہ کوئی برائی کر رہے ہیں نہ تنقید کا. ہم بتا رہے ہیں آپ کو، ایک بات بتا رہے ہیں کہ اختلاف ہونے کے باوجود ان میں کوئی جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں. اور عرب ممالک میں جائیں گے تو ان میں فقہ جعفریہ میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ان میں. یہ تو اب یہ 30-40 سال سے یہ زہر پھیلایا گیا نا، کوئی جھگڑا نہیں تھا. معلوم ہے کہ ہاں بھائی یہ فقہ جعفری کا ماننے والا، یہ فقہ والا، یہ فقہ والا، یہ فقہ والا، ایسا ہے نا. کوئی مسئلہ نہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. میں نے پہلے عرض کر دیا. اور جو اسلاف ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم غیر مقلد، جس کو کیا کہتے ہیں، ہاں اب آسان لفظ اخباری، کیا کہتے ہیں ان کو؟ اخباری، یعنی غیر مقلد. کوئی جھگڑا نہیں تھا، ان کا بھی کوئی جھگڑا نہیں تھا. ہمارے یہاں بھی ایک گروہ تھا. اب جو ہے نا یہ بتا دوں، نہ وہ اخباری ہیں نہ وہ تخبیری ہیں، وہ کچھ بھی نہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان کو اخباریت کا بھی نہیں معلوم ہے. مزے کی بات یہ ہے، لطف یہ، جب میری 2-4 سے بات ہوئی تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا اخباریت کیسے بات اخباریت کی کر رہا تھا اور دلیلیں مرجعیت کی لا رہا تھا. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی تو اخباری ہے تو اخباری دلیلیں دے، تو یہ مرجعیت والی دلیلیں کیوں دے رہا ہے ہمیں؟ یہ تو وہ معلوم ہے کہ اس کو وہ بھی نہیں پتا تھا کہ اخباریت کیا ہوتی ہے. تو خیر، اب وہ اخباریت جو غیر مقلد ہے بھائی ہے، ٹھیک ہے، ان کا مسلک ہے، وہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے. لڑائی جھگڑا تھوڑی ہوتا تھا، فتوے تھوڑی لگتے تھے ایک دوسرے پہ، کافر تھوڑی قرار دیتے تھے، دین سے تھوڑی نکال دیتے تھے، دین سے باہر تھوڑی کر دیتے. جتنے مکاتب کے علماء مجھے سن رہے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ ایسے ہی ہے. پڑھے لکھے جاہلوں کی ضمانت نہیں لے رہا میں، جاہل کہیں کا بھی ہو، ہمارا ہو یا کسی اور کا، اس کی بات میں نہیں کر رہا. میں عرض کر رہا ہوں پڑھے لکھے علماء سب جانتے کہ ایسے ہی تھا بھائی، ایسے ہی ہے، سب ساتھ رہ رہے تھے، ٹھیک ہے. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ائمہ کتنے ہیں؟ ائمہ طاہرین کی تعداد کتنی ہے بھائی؟ 12 ہے نا. یہ معصوم بچہ بول دیا. دیکھیے معصوم بچے کو بھی ہمارے یہاں معلوم ہے، جو بولنا سیکھ جاتا ہے نا تو اس کو ماں پہلے یہی سکھاتی ہے، اللہ ایک، پنجتن 5، امام معصوم 14. یہ طے شدہ بات ہے. پھر بھی لوگ ہم پہ پتہ نہیں کیا کیا الزام لگاتے ہیں. جب بولنا سیکھتا ہے تو ماں سب سے پہلے سکھاتی ہے کہ بیٹا اللہ ایک ہے اور کوئی نہیں. اللہ ایک مطلب توحید کا درس اس کو پہلے ہی دے دیا جاتا ہے کہ بس سب ایک طرف، اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یاد رکھیے اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک، وہ ولایت کے اختیارات ہیں جن پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں. الوہیت وہ ایک، انما الہکم واحد، بس تمہارا اللہ ایک ہے اور کوئی نہیں. جس نے دوئی کی مشرک ہو گیا. صاف بتا رہے ہیں آپ کو، کوئی لگی لپٹی تو نہیں کر رہا ہوں، لپیٹ کے تو باتیں نہیں کر رہا، سیدھا سیدھا. جس نے کسی کو اللہ کی الوہیت میں شریک جانا مشرک کی تعریف یہی ہے. مشرک کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے. صفات کی جب بات آئے گی تو بہت ساری ایسی صفات ہیں جن کا ظہور اللہ نے اپنے انبیاء میں کیا ہے. دیکھیے اب آسان کر رہے ہیں آپ کے لیے مطلب کو. بہت ساری صفات اللہ کی ایسی ہیں، اللہ نے جن صفات کا ظہور کس میں کیا ہے؟ اپنے بندوں میں کیا، اپنے پیغمبروں میں کیا. حتیٰ کہ عام بندے بھی اگر اس سطح پہ پہنچ گئے، لقمان جیسے، لقمان نبی نہیں، پیغمبر نہیں، رسول نہیں، ولی نہیں، امام، خیر ولی کا تو ایک مقام ہوگا ان کا یقیناً، امام نہیں، کسی نبی کے وصی نہیں، مگر اللہ نے ان کو منصب کیا دیا؟ کس صفت سے نوازا؟ حکمت کی صفت سے. لقمان حکیم. حکیم کس کی صفت ہے بھائی؟ اللہ کی صفت ہے. حکیم ہونا کس کی صفت ہے؟ تو یہ اس لیے ایک مثال دی چھوٹی سی، باقی بہت مثالیں. روح اللہ. کون ہے روح اللہ؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام. تو ہے نا، تو بہت ساری صفات. بس اب اگر کسی ذات میں ظہور کر رہی ہے صفات، کمالات دے رہا ہے اللہ، کمالات آج یہی بتائیں گے آپ کو، کمالات عطا کر رہا ہے. اگر کوئی ہستی اللہ کے حکم سے
اللہ کی دی ہوئی ولایت کے ذریعے سے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لا رہی ہے تو یہ شرک نہیں ہوا، یہ کیا ہوا؟ یہ بالکل ایسا ہوا. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مجھے بتائیے، جناب موسیٰ کے مقابلے میں ساحروں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے. سانپ بن گئے، عدم سے وجود میں لے آئے. اب کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے ان کو؟ بھائی جادوگروں کو کتنا علم ہے ان کے پاس. آپ کہتے نہیں یہ کوئی نہیں کر سکتا، معجزہ نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ نبی کے پاس معجزہ نہیں ہو سکتا، رسول کے پاس. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، درجنوں مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں انبیاء کے معجزات کی، کمالات کی. لیکن باذن اللہ. لیکن اب مجھے یہ بتائیے، جب اللہ کی آواز آئی کہ مت ڈرے موسیٰ اور اپنے عصا کو پھینک دیں، عصا کو پھینک دیا، کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا. سارے سانپوں کو ہڑپ کر گیا، کھا گیا. اچھا یہ بتائیے، قرآن مجید نے کہا نا یہ تو کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا لا تخف، مت ڈرو موسیٰ، پھینک دو اپنے عصا کو. کسی نے یہ آواز سنی وہاں؟ کسی نے سنی تھی؟ کسی نے نہیں سنی آواز. لوگوں نے تو یہ دیکھا کہ ساحروں نے رسیاں پھینکی، موسیٰ نے عصا پھینکا، تو وہ تو اس کو موسیٰ کا معجزہ کہیں گے نا، کہ موسیٰ کا معجزہ ہے کہ عصا کو پھینکا. بالکل ایسے جب آگ گلزار بن گئی ابراہیم کے لیے، اللہ کے حکم سے بنی تھی نا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ ٹھنڈک نہ لگے، سردی نہ لگے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. یہ اللہ کی آواز نمرود نے سنی، نمرودیوں نے سنی. لوگوں نے تو یہی دیکھا کہ ادھر ابراہیم کو آگ میں پھینکا، آگ گلزار بن گئی. تو لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ ابراہیم کا معجزہ. تو جتنے بھی انبیاء ہیں، سن لو میرے عزیزو، جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہر ایک نے کہا باذن اللہ، باذن اللہ، باذن اللہ. لیکن لوگوں کے سامنے آیا اس نبی کے ہاتھ سے، لہذا منع نہیں کیا تقدیر نے، منع نہیں کیا مشیت نے، منع نہیں کیا اس کاتب تقدیر نے کہ ہاں میرے بندے کا ہی معجزہ کہو، جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اپنے بندوں کو معجزہ دے کر بھیج رہا ہوں. معجزہ، لفظ معجزے پہ کوئی اڑ جائے گا کہ معجزے کا لفظ کہاں ہے قرآن میں؟ کیوں؟ آیت کا لفظ نہیں ہے، نشانی کا لفظ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو نشانیاں دے کر بھیج رہا ہوں. نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نشانیاں جو عام انسان سے سرزد نہیں ہو سکتی. عام انسان انجام نہیں دے سکتا. یہ تمہید میں کیوں مان رہا ہوں؟ وہاں تک لانے کے لیے کہ جب اللہ کا رسول کسی کی امامت کا اعلان کرے، کل یہاں تک بات ہوئی تھی، آج وجوب پر دلیل دینا ہے نا. کسی کی امامت کا اعلان کرے، اختیار دے، دین کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے، اور اختیار ولایت کا نہ دے، اختیار ولایت نہ دے، یعنی قوت نافذہ نہ دے، تو فائدہ؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ساحر تو اتنی ولایت رکھتے ہوں کہ رسیوں کو سانپ بنا دیں اور جناب موسیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے، یعنی بھئی کہیں شرک نہ ہو جائے. ارے خدا کے بندو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ اختیار ولایت دیتا ہے پروردگار، یہاں شرک کیسا؟ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ ولایت دی ہے، خاص بندوں کو. تو پس جس کے سپرد دین کا نظام کر کے جائے گا اللہ کا رسول، اس کے پاس اختیار ولایت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. جبھی تو ولایت دی ہے، جبھی تو امامت دی ہے. اب وجوب کہاں ہے قرآن میں؟ وجوب کہاں ہے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، گزر گئے، مشکل مرحلے سے میں گزر گیا. وہ جو مجھے فاؤنڈیشن بنانی تھی، وہ فاؤنڈیشن ڈالنی، وہ نے ڈال دی، بنیاد ڈال دی. اب آئیے سورہ نساء، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. تمام وہ اولی الامر کی تشریح کچھ بھی کریں، لیکن ایک حکم سب جگہ ہے. وہ کیا ہے؟ وجوب، وجوب، وجوب. اولی الامر کی اطاعت واجب، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر کی اطاعت کیا ہے؟ واجب. مسئلہ یہ کہ اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کی اطاعت. اب دیکھیے ستم ظریفی تو دیکھیے،
بعض لوگوں نے اولی الامر کا معنی کیا کر دیا؟ حاکم وقت، اس کی اطاعت، حاکم وقت کی اطاعت واجب۔ انگریز آیا تھا نا، بھری پڑی ہے تاریخ فتووں سے کہ خبردار انگریزوں کے خلاف قیام نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ اولی الامر ہے۔ دیکھا، یہ سامراجی ملا، سامراجی ایجنٹ انہیں کہتے ہیں۔ آج بھی یہی بتا رہے ہیں نا ہمیں، خبردار ان کے خلاف نہ بولنا، یہ ہمارے مائی باپ ہیں، یہ ہمیں بھیک دیتے ہیں۔ وہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود ہی کہہ رہے، خود ہی کہہ رہے۔ ابھی بھی کشکول لیے پھر رہے، بھیک دے دو، بھیک دے دو، بھیک دے دو، بھیک دے دو، ہے نا؟ اپنا مال نہیں لائیں گے، جتنی یہ بھیک مانگ رہے ہیں نا، اس سے 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا زیادہ انہوں نے خود لوٹ کے باہر جمع کیا ہوا ہے۔ ہائے پاکستان کے درد میں صبح شام مرا جا رہا ہے، ہائے قوم کا درد، ہائے پاکستان کا درد۔ تو لیا نا، اپنی دولت لیا، ختم کر لیا بھائی۔ بینک میں رکھ دے خالی، بینک میں بھی نہیں رکھ رہا کہ کہیں ضبط نہ ہو جائے بعد میں، بینک بھی سوئٹزرلینڈ کا، یا نہیں رکھے گا بھائی، رکھ دے خالی تو معیشت بحال ہو جائے گی۔ سب کو بیوقوف سمجھتے ہیں 22 کروڑ لوگوں کو، لیکن خیر چھوڑیے، اولی الامر کی بات کر رہے ہیں بھائی، ہم تو سیدھی سیدھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ان کمبختوں کے رہتے نہیں، دماغ میں ہر وقت خلل ہی رہتا ہے ان کی وجہ سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بھائی کیا کریں، جو گزرتی ہے دل پہ وہ رقم کرتے رہیں گے، ہوتا تو یہ ہے نا، یہی کریں گے، کیا کیا جائے۔ خیر، حاکم وقت، انگریز آ گیا، انگریزی سامراج، برطانوی سامراج آ گیا کہ خبردار قیام نہ کرنا، حاکم وقت۔ جھانسی کی رانی نے قیام کیا، باطل قرار دیا ان ملاؤں نے۔ ٹیپو سلطان کے خلاف فتویٰ دیا ان ملاؤں نے۔ سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی ان ملاؤں نے۔ بیگم حضرت محل کے ساتھ اودھ کی سلطنت غداری کی ان ملاؤں نے۔ انگریزوں کے حق میں فتوے دیے، انگریزوں کے حق میں۔ اگر کبھی جہاد بھی کیا تو انگریزوں کے حق میں کیا، نہیں کیا؟ بھول گئے کیا اتنی جلدی؟ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ ادھر اشارے تو سمجھ لیا کریں، مجلسی مجمع ہے، میرا جملہ تو نہ ضائع کیا کریں۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اولی الامر، حاکم وقت، حاکم وقت اولی الامر۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا، اپنی پسند کا آ گیا تو اولی الامر۔ وہ آیا تھا نا ضیاء الحق ملعون، جس کا بویا ہوا پورا پاکستان کاٹ رہا ہے آج، یہ سب اس کا بویا ہوا، یاد رکھیں، ہمیشہ کہتا ہوں، اس کو بھی اصالِ ثواب پہنچاتا رہتا ہوں، اسی کی وجہ سے سب اس کا کیا دھرا ہے، جو آج پاکستان کا بیڑا غرق ہونے کے قریب ہو گیا۔ اللہ حفاظت کرے، میرے منہ میں خاک، کیونکہ میری زمین ہے، میرا وطن ہے، مجھے کہیں نہیں جانا، یہ منحوس تو بھاگ جائیں گے، ان کے لیے تو سارے راستے دنیا کے کھلے ہوئے نا، مجھے یہیں مرنا ہے، مجھے یہیں دفن ہونا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا بھائی، مجھے آپ کو کہیں نہیں جانا۔ اس لیے دعا کیا کرو اس ملک کی بقا کی ہمیشہ، پروردگار ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ان لٹیروں سے ہمارا پیچھا چھوڑا دے، ان ڈاکوؤں سے ہماری جان چھڑا دے، ان بے غیرتوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ اب اور میں کیا کہوں اس سے زیادہ ممبر پہ۔ اولی الامر، تو اس کے لیے بڑی بڑی ہورڈنگ لگ گئیں کراچی میں نوجوان تھا بھائی، میں نے سب دیکھا ہے، ہورڈنگ پہ لکھا ہوا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور حاکم وقت کی، کیونکہ وہ حاکم وقت ان کا چہیتا تھا۔ تو بھئی اب بھی تو کوئی حاکم وقت ہوگا، آپ کیوں مخالفت کر رہے ہو؟ جب تمہیں کرنی ہی ہے تو سب کی کرو، پھر نہیں پسند کا ہو تو ٹھیک، نہیں ہوگا تو دھرنا ماروں گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بھائی اولی الامر ہے کیا؟ آج کا مطلب آپ کے حوالے کرتے چلے جائیں، کیا ہے یہ اولی الامر؟ تم بتاؤ گے یا قرآن بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ تم بتاؤ گے یا قرآن بتائے گا جو کہہ رہا ہے اولی الامر؟ کہ اولی الامر ہے کون؟ آئیے دیکھیں اولی الامر کون ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ امر کی تعریف کی گئی ہے
کس کی تعریف کی گئی ہے؟ امر کی، خود امر کی۔ چلیے پہلے اور آسان کریں، سورہ بنی اسرائیل میں نا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، ان سے کہہ دیجئے روح تو امر ربی میں سے ہے، امر ربی نہیں، من امر ربی، یعنی امر ربی بہت وسیع ہے، اس میں سے ایک امر کیا ہے؟ روح، من امر ربی، قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ امر ربی میں سے ایک امر ہے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ ہے شب قدر، کہاں کی ہے، کب کی ہے نہیں معلوم، لیکن قیامت تک مسلمانوں کو حکم ہے کہ شب قدر کی قدر کرو۔ کیوں؟ اس میں ملائکہ بھی آتے ہیں، روح بھی آتی ہے، اور ہر امر کو لے کر آتی ہے نا۔ ابھی نہیں معلوم امر کیا ہے، امر لاتی۔ یہ لفظ امر جہاں بھی ابھی تک میں نے پڑھا، یہ اللہ کے معنی میں تو نہیں ہے نا، اللہ کے معنی میں کہاں ہے؟ اللہ تو نہیں ہے امر۔ آئیے کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد، بیٹا پالی۔ سورہ یاسین کا حوالہ دے دیتے ہیں، باقی اور جگہ بھی ہے تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے۔ سورہ یاسین میں امر کی تعریف، امر کی، انما امرہ، اب سمجھ میں آ گیا انما کتنی بار تشریح کر چکے، انما کی کلمہ حصر، یعنی یہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں مانا۔ انما امرہ کیا ترجمہ ہے صرف اس لفظ کا؟ بس اللہ کا امر یہ ہے، اللہ الگ ہے، امر اضافہ ہے نا بھائی، جیسے آپ کی گاڑی، آپ الگ، آپ کی گاڑی، یہ کا کی کے جو آتا ہے نا اردو میں، یہ وہ اضافے کے لیے آتا ہے، وہاں مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے عربی میں، فارسی میں بھی اور طریقے ہیں، زبانوں میں الگ الگ گرامر کے حساب سے، تو یہ مضاف مضاف الیہ کہلاتا ہے، ایک جو اضافہ کیا گیا، ایک جس کی طرف اضافہ کیا جائے۔ تو امر اللہ کان امر اللہ مفعولہ، اللہ کا امر ہونے والا ہے، قائم ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، برپا ہوگا۔ امر اللہ یعنی اللہ کا امر، اللہ الگ ہے، امر، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انما امرہ، بس اللہ کا امر یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے، کہتا ہے ہو جا، ہو گئی۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے، کہتا ہے ہو جا، ہو گئی۔ یہ ہے امر، امر کی تعریف، یعنی کیا ہے امر؟ ارادہ ربی، رب نہیں، ارادہ رب، ارادہ رب کا نام ہے امر، امر، امر۔ اب وہ شرک والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا جو میں نے شروع میں کیا تھا نا، اب جو بات کروں گا نا تو سب کلیئر، کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا جو بھی سنیں گے۔ امر کی تعریف میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کی نا، قرآن میں ہے نا، اور پورا پڑھا، یہ تو نہیں کہ میں نے کوئی چھوڑ دیا آگے پیچھے کا ادھر ادھر کا لے کے آپ کے سامنے پیش کر دیا، نہیں ایسا تو نہیں ہے نا۔ انما کے ساتھ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا، کہتا ہے ہو جا، ہو گئی۔ امر ارادہ ربی، امر ارادہ ربی۔ جلدی سے آپ کو ایک روایت کا خلاصہ بتا دیں، قیصر روم نے، یا روم کا جو بھی بادشاہ رہا ہوگا، سوال بھیجا شام، 10 طاقتور چیزیں کون سی ہیں ایک دوسرے سے زیادہ؟ اب وہاں کس کو معلوم؟ ایک آدمی کو بھیس بدل کے جا، کوفے جا، جواب لے کر آ، جواب مل گیا تو اپنے نام سے آگے بڑھا دیں گے، نہیں ملا تو سلونی کا دعویٰ غلط، دونوں میں اپنا فائدہ، وہی سامراجی چالیں آج تک چلی جا رہی ہیں، چت بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی۔ تو نے کہا جناب وہ جاؤ، وہ آگے خلاصہ کر رہے ہیں، آیا سوال لیا، مولا نے پہچان بھی لیا، بتا بھی دیا کہاں سے آیا، کیوں آیا، چل بات، چل سوال کر۔ اور نے کہا حضور مولا وہ 10 کون سی چیزیں جو ایک دوسرے سے طاقتور ہیں زیادہ؟ 10 چیزیں پوچھیں، 11 پوچھتا نا تو امام 11 بھی بتاتے، لیکن ان کی اسٹرینتھ کتنی تھی؟ 10، ان کی پہنچ تھی 10۔ میں بھی بتا رہا ہوں میں نے یہ جملہ کیوں کہا،
وہ یہیں تک جانتے تھے، ہر ایک کا علم ہے نا. جیسے جناب مقداد کے ایمان کی 8 منزلیں، جناب ابو ذر غفاری سلام اللہ علیہ کی 9 منزلیں، جناب سلمان فارسی کی 10 ہے نا منزلیں ہیں ایمان کی. مومن کی آخری منزلیں 7. بھول جاؤں یاد دلا دیجیے گا، کل بتا دیں گے، ورنہ آپ سوچتے رہیں گے کیا مطلب ہے 7 منزل کا. یہ مطلب بھی بتا دیں گے آپ کو. چلیے تو اب امام نے کہا میرے بچے بیٹھے ہیں پوچھ لیں. یہ نہیں کہا حسن سے، حسن کا نام نہیں لیا، سب بیٹھے، حسن حسین محمد حنفیہ جناب عباس سب بیٹھے، لیکن حد ادب سب بھائیوں نے حسن کی طرف اشارہ کیا. بڑے بھائی ہیں نا، حد ادب یہ سیکھو بچوں. بڑے چھوٹوں کا ادب ختم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے سے. افسوس کے ساتھ مجھے ماں باپ سے بھی گلہ ہے. ماں باپ بھی ادب آداب نہیں سکھا رہے، تو تکاڑ سکھا رہے، ابا بھی تم اماں بھی تم. ارے ہمارے یہاں تصور بھی نہیں تھا کیسے محلے کے کسی بڑے سے تم تو پکار کر کے بات نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ماں باپ، چاہے جائے کہ بڑا بھائی، چاہے جائے کہ بڑی ہمشیرہ ہو. نہیں، ادب آداب کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے. اپنے بچوں کو سنبھالیے، خدا را سنبھالیے، تہذیب کی حفاظت کیجیے. سب سے بڑی زوال کی نشانی کسی بھی قوم کی ہوتی ہے جب اس کا کلچر، اس کی تہذیب ختم ہو جائے. تہذیب ختم، قوم ختم. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے، یہ اصول ہے، تاریخی اصول بتا رہا ہوں آپ کو. جس کی تہذیب ختم وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. بے شک زندہ ہوں لیکن قوم ختم ہو جاتی ہے، مورلی ختم ہو جاتی ہے، اخلاقی طور پہ ختم ہو جاتی ہے. جناب امام حسن کھڑے ہوئے کہ دیکھ اللہ نے سب سے سخت پتھر کو بنایا. پتھر سے، اچھا اب میں خلاصہ کرتا ہوں کیونکہ آگے مطلب ہے یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا مجالس میں، پھر آپ کہیں گے یہ وہی والی باتیں لے کے بیٹھ گئے پرانی والی. پتھر، لوہا، آگ، پانی، بادل، ہوا، پھر ہوا کو چلانے والا ملک، پھر اس ملک کے اوپر ملک الموت، ملک الموت کے اوپر بھی موت، ملک الموت کے اوپر بھی، اور موت کے اوپر امر ربی. 10ویں نمبر پہ کیا ہے؟ رب نہیں، رب نہیں. 10ویں سب سے بڑی طاقتور چیز کیا ہے؟ امر ربی. چلا گیا جواب لے کے، اس نے 10 چیزیں پوچھی نا، 10 بتا دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ان 10 چیزوں میں امام کہاں ہے؟ امام کہاں ہے بھائی؟ آخری دوزادی آخری منزل ہے امر ربی. بس 10واں ہے امر ربی، ختم ہو گئی 10 طاقتیں. تو امام کہاں ہے؟ نبی کہاں؟ رسول کہاں؟ پیغمبر کہاں؟ ولی کہاں؟ ولی اللہ کہاں؟ مولا کہاں؟ کہاں ہے سب؟ میں نے اسی لیے پہلے جملہ کہا نا، اسے پوچھے ہی 10 تھا، 10 بتا دیے. چلے جاؤ. اب یہ امر ربی کی تشریح قرآن میں سمجھ میں آیا؟ امر کیا ہے؟ امر ربی یعنی ارادہ ربی. یاد رکھیے گا، خدا کے لیے اس مطلب کو بھولیے گا نہیں. امر ربی یعنی ارادہ ربی. اب اس آیت کی تلاوت کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. عام کی نہیں، وہ ضیاء الحق کی نہیں، بنی عباس کے کسی حاکم کی نہیں، بنی امیہ کے کسی حاکم کی نہیں، سامراج کی نہیں، شیطانی طاقتوں کی نہیں. اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہے. اللہ یا رسول اللہ. یا اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر. بات واضح ہو گئی؟ آسان ہو گیا مطلب کہ اولی الامر، اولی الامر ایسے پروردگار کہے گا اس کی اطاعت کر لے. یہ جو بیٹھے ہوئے لچے لفنگے، اسمگلر، دھاڑیل، اب کیا کریں؟ یہ لفظ عام ہو گیا، حالانکہ فصاحت سے گرا ہوا ہے، مگر کیا کیا جائے؟ عام زبان پہ آ گیا تو ہماری زبان پہ بھی آ گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ان کی اطاعت کریں. اولی الامر سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک امر نہیں سمجھو گے. لوگوں نے امر سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اولی الامر کہاں سے سمجھ میں آتا؟ اور جنہوں نے سمجھ بھی لیا، چھپا لیا مطلب کو چھوڑو، کیونکہ اور کہیں بھی نہیں ملے گا ایسا اولی الامر. بس اولی الامر
ارادہ ربی. اب شرک نہیں ہے، یہ وہ حق ہے، یہ وہ ارادہ ہے. پروردگار جتنا جتنا جس کو دے دے، کسی کو موسیٰ کو اتنا دیا، اس سے زیادہ عیسیٰ کو دے دیا ہوگا، کچھ سلیمان کو دیا. ارادہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لانے کا ارادہ کس کو؟ سلیمان کو نہیں، ان کے وسیع کو. تو سلیمان کے وسیع میں اتنی طاقت ہو کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لیا ہے، جو سلیمان کا بھی آقا، 1,24,000 انبیاء کا آقا، پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عالمین کا آقا. جب اس کا وسیع ہوگا تو اس کے اختیارات کہاں تک ہوں گے؟ آسان ہو گئی بات. ارے میں جناب سلیمان کے اختیارات تھوڑی بتا رہا، میں تو جناب سلیمان کے. بھائی وہ بچے نے نعرہ لگایا تھا، بیٹا پھر سے لگا دے ایک بار، مگر اب دوبارہ بیچ میں نہ ٹوکیو مجھے، لگا دے نعرہ ایک بار. چلو یا ہاں، نعرے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، موقع محل ہوتا ہے. ابھی معصوم بچے، ان کو تو بیچاروں کو نہیں معلوم نا، اس لیے میں دل نہیں توڑتا. چلو لگا رہا ہے بچہ، نعرہ لگانے دو، اچھا لگتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آگئے؟ جناب سلیمان کے وسیع، وہ تو نبی نہیں، پیغمبر نہیں، امام نہیں، لیکن اختیار کتنا؟ پلک جھپکنے سے پہلے آ جاؤ بھائی ادھر، لے آئے. حضور کا اختیار کہاں تک ہے؟ تو جو حضور کا وسیع ہوگا. اب سمجھ میں آیا کیوں اختیارات حوالے کر کے جا رہا ہے اللہ کا رسول؟ اسی لیے تو حدیث ہے نا. اور یہ یاد رکھیے گا، اب یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ سب کیا ہے. وَمَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، جاہلیت کی موت مر گیا. تو کون ہوگا میرے وقت کا امام؟ کون ہوگا میرے وقت کا امام؟ کس کے ہونا چاہیے؟ اختیارات کے ساتھ یا بغیر اختیار کے ساتھ؟ اطاعت واجب ہوئی تو اختیارات کے ساتھ یا بغیر اختیار کے ساتھ؟ تو تلاش کرو کون ہے وہ امام. تو شب قدر پکار کے کہے گی کہ ہر شب قدر میں امر نازل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اب یہ امر کہیں بھی نازل ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ امر کا نازل ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی اولی الامر ہے. امر کا نزول ہی تو بتا رہا ہے کہ کوئی اولی الامر ہے. بس یہیں تک رکھیں گے آج بات، کیونکہ زیادہ مجلسیں بڑھ رہی ہیں، آگے وقت بھی بڑھتا جا رہا ہے، میری گھڑی پہ نظر پڑ گئی ہے. یہیں سے مطلب شروع کریں گے زندگی رہی. ٹھیک ہے؟ اب تمام اپنے برادران کے لیے ہم تو پہلے ہی لحاظ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ کسی کو برا نہ لگ جائے. ہمیں دوسروں کی بات بھی رکھنی ہوتی ہے اور اپنا نقطہ نظر تو پیش کریں گے نا بھائی. یہ تو ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حق ہمیں سب نے دیا ہے. ہاں، اس طرح سے پیش کیا جائے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو، ہے نا؟ نہیں، اچھا بھی نہیں، ہمارے معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے دوستو، نہیں اچھا. میں آپ سب کو نصیحت کر رہا ہوں، کبھی نہیں، نہ دفتروں میں، نہ کالجوں میں، نہ اسکولوں میں کبھی ایسی بات نہ کریں، دل شکنی نہ کریں. رواداری قائم کیجئے، ایک دوسرے محبت سے رہی. ہاں، ان کا نقطہ نظر سنیے، اپنا نقطہ نظر پیش کیجئے. نقطہ نظر گالیاں دے کے تھوڑی پیش کیا جاتا ہے، برا بھلا کہہ کے تھوڑی پیش کیا جاتا ہے. نقطہ نظر پیش کرنے کا طریقہ تو بھی کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ان کا بھی حق ہے، یہ ہمارا بھی حق ہے. اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے تشیع یہاں تک پہنچا ہے نا. آج ہم نے کوئی دہشت گردی تھوڑی کی، نہ قیامت تک کریں گے انشاءاللہ. ہمارا ہے ہی نہیں، ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا. ہمارے ائمہ طاہرین ایک جملے پہ لا کے مصائب سے ربط دینا چاہتے ہیں. 12 امام. کتنے امام؟ راستے کتنے؟ فقہ کتنی؟ ایک. حکم کتنے ہیں؟ ایک. بھئی حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب 12 ہیں تو 12 الگ الگ فقہیں ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ایسا نہیں ہوا نا. بس کیوں؟ امامت کی ایک اور دلیل یہ ہے
نبی نہیں ہوتا جب تک پہلے والوں کی تصدیق نہ کرے. ایسے ہی ہے نا, نبی اگر پہلے والوں کی معاذ اللہ تکذیب کرے اور جھوٹا ہے, نبی ہے ہی نہیں. ایسے ہوئے نا, پتہ نہیں کتنے پیدا ہوئے جھوٹے نبی رسول پیغمبر کی پہچان یہ ہے کہ اپنے سے پہلے والوں کی تصدیق کرے گا. تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سب اللہ کے رسول تھے, نبی تھے, پیغمبر تھے, ہر نبی, یہاں تک کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام انبیاء کی تصدیق کی اور ہم سے بھی تصدیق کرنے کو کہا. ایمان کا حصہ ہر نبی پر ایمان رکھنا ہے, نام جانو یا نہ جانو, رکھنا سب پہ ایمان ہے نا, ایمان کا حصہ ہے سب پہ تصدیق کرنا. پہچان یہ ہے کہ اپنے پہلے والوں کی تصدیق. بس ہمارے یہاں بھی امامت کا اصول کیا ہے, کہیں اور امامت بنتی نہیں جب تک دوسرے کے فتوے سے اختلاف نہ کیا جائے. اختلاف کریں گے جبھی تو اپنے بنیں گے نا بھائی. وہ علمی اختلاف کی بات کر رہا ہوں, علمی اختلاف, فقہی اختلاف کرتے ہیں نا, اس لیے الگ الگ امام. ہمارے یہاں اصول کیا ہے, جب تک پہلے والے امام کی تصدیق نہ کرے تو نہ معلوم کتنے امام ہمارے یہاں بھی بنے کہ ہم نے مانا. چھٹے امام کے بعد کتنے نکلے, راستہ بدل کے ہم نے مانا. 7ویں کے بعد نکلے, ہم نے مانا. 8ویں کے بعد بھی نکلے, مانا. 9ویں کے بعد بھی نکلے, مانا. نہیں مانا. کیوں؟ جب تک سب کی تصدیق نہ کرے امام نہیں ہوتا. ہم نہیں مانتے, اس لیے اثنا عشریہ کہلائے آپ, اس لیے اثنا عشریہ. بس یہ آئے اطاعت اولی الامر واجب ہے نا, امر کا صیغہ ہے. تمام مکاتب میں ایک ہی تفسیر ہے. اس امر کے معنی ہے نا وجوب پر دلالت کرتا ہے, امر وجوب پر دلالت کرتا ہے نا, امر کا صیغہ وجوب ہے. تو پہلے تلاش کر لو اولی الامر کون ہے. اگر صاحبان امر نظر آ جائیں ایسے کہ جن کی خاطر کبھی سورج کو پلٹا دیا جائے, کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں, کبھی ستارہ سکڑ کے سمٹ کے کسی کے صحنے میں اتر آئے. وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے معترضین پیدا ہو گئے, خاص طور پہ امامت کے کمالات پہ ان کو بڑے شک و شبہات ہوتے ہیں. اپنے وجود پہ شک ہوتا نہیں تو شک کرنے چلے امامت پہ. بڑے بڑے پیدا ہو گئے کہ وہی بھائی ستارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے, کوئی اتنا تھوڑی جو نظر آ رہا ہے کیسے اتر گیا صحن میں. خدا کے بندے, پہلی بات تو یہ کہ ستارے کا کوئی سائز ہوتا نہیں ہے. تجھے کیسے پتا کہ سارے ستارے بڑے ہوتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم. اس کائنات میں جس میں کھربہ کھرب ابھی جو ایک نئی کہکشاں ایجاد ہوئی ہے, جانتے ہیں 50 کروڑ نوری سال کے فاصلے پہ. مولوی کہتا تو آپ کبھی بھی نہیں مانتے, سائنسدان کہہ رہا ہے تو مان لو. وہ دوربینیں لگا کے دیکھا, انہوں نے کہا بھائی یہ تو ایک عالم کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, بھائی کسی اس سے بڑی, اس عالم سے بڑی کہکشاں دریافت ہوئی ہے 50 کروڑ نوری سال کے فاصلے پہ. یہ 6-7 دن پرانی بات بتا رہا ہوں, 600-700 سال پرانی بات نہیں بتا رہا آپ کو. معلوم ہوا اتنی بڑی کائنات, تو تجھے کیا پتا. اور پھر تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اختیار ولایت کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کیا لفظ استعمال کیا, جس مشیت نے, جس وہ اللہ کل شیء قدیر نے اس کائنات کو خلق کیا, اسی کے دیا ہوا اختیار ہے نا, ہے کہ نہیں اس کا دیا ہوا اختیار. جو سلیمان کے وزیر کے لیے, وسیع کے لیے, جانشین کے لیے فاصلوں کو, ہزاروں میل کے فاصلوں کو سکیڑ سکتا ہے, ایک لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے اتنے وقت میں ہزاروں میل کا فاصلہ سکیڑ سکتا ہے. علی کے صحن میں ستارے کا سکڑ کے آنا کون سا مشکل کام ہو جائے گا, کون سا مشکل کام ہے. بقراتیاں جھاڑتے ہیں بیٹھ کر. ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے بقرات پیدا ہو گئے, اللہ ان کو ہدایت دے. بقرات کم اور پلانٹڈ بقرات زیادہ لگتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات. مذاق اڑاتے بھائی ستارہ اس کو پتہ ہی نہیں, مولوی حسن ظفر کو کچھ پتہ ہی نہیں ستارہ کتنا بڑا ہوتا, اور ذہن میں کیسے آ گیا. ہمیں تو اس پہ تعجب ہے, تو کیسے آ گیا ہمارے اندر, پتہ نہیں کہاں سے گھس بیٹھیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
جو پروردگار اسماعیل کون؟ ابو الائمہ، ایک تو مولا کائنات ہے نا، دوسرا کون ہے؟ جناب اسماعیل، جناب ابراہیم، امامت یہیں گئی ہے نا، جناب اسحاق پر تھوڑی گئی، وہاں نبوت گئی، بنی اسرائیل کے نبی 70,000 سے زیادہ، جناب اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہے، ایک نبی، آخری نبی، اور امامت کا وعدہ تھا، امامت وہیں دی، سمجھ گئے؟ جناب اسماعیل شیرخوار، اس پہ بھی شک کر اب جا کے کہ شیرخوار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایڑیاں رگڑے چشمہ جاری ہو، اللہ کی قدرت پہ شک کرتا ہے۔ ہم جب علی کے اختیارات کی بات کرتے تو یہ قید لگا رہے کہ نہیں لگا رہے کہ ولایت کس نے دی علی کو؟ اللہ نے۔ تو اس کی ولایت کے اختیارات میں شک کرنا اللہ کی قدرت میں شک کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم بچے کو ذبح کر رہے ہیں، دمبا آ گیا، کر دے انکار؟ اور کیا پتا قرآن میں نہیں ہوتا تو اس کا بھی انکار کر بیٹھتا، لیکن شکر ہے کہ قرآن میں آ گئے یہ معجزات سارے، سمجھ گئے؟ بس یہی حسین اگر علی اصغر کو صحرا میں لٹا دے اور صرف ایک جملہ کہہ دے، اے یادگار اسماعیل ذرا ایڑیاں تو رگڑ، کوئی بعید نہیں کہ کربلا میں بھی چشمہ جاری ہو جاتا۔ اور ایسی روایات ہیں عصر عاشور کے وقت کہ جب حسین نے ٹھوکر ماری تھی اور چشمہ جاری ہو گیا جناب سکینہ کے لیے۔ لیکن ابھی تو ہمیں ذکر کرنا ہے اس کربلا کے ننھے مجاہد کا جس کی ماں رات بھر روتی رہی۔ کیوں روتی رہی؟ کہ کاش میرا بچہ اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا۔ اسی لیے تو رو رہی تھی جناب ام رباب کہ صبح سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، مجھ دکھیاری کے پاس ایک 4 سال کی بچی ہے سکینہ اور ایک یہ شیرخوار گہوارے میں، کیا پیش کروں گی؟ مشیت کو اتنی پسند آئی یہ دعا، یہ گریہ، یہ تمنا جناب ام رباب کی کہ طے کر لیا مشیت نے کہ فاتح کربلا بھی تیرا مجاہد علی اصغر ہوگا اور فاتح شام بھی تیری بچی سکینہ۔ ایسے ہی ہے نا؟ جناب عباس ہیں فاتح فرات اور علی اصغر کون ہے؟ فاتح جنگ کربلا، فاتح جنگ کربلا۔ کوئی بعید نہیں، جب شب عاشور میں ماں جھولے کو پینگ دے دے کر رو رہی ہو تو بچہ ہمک ہمک کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہو، مادر گرامی اطمینان رکھو، روتی کیوں ہو؟ ذرا عصر عاشور تو آنے دو، پھر دیکھو تمہارا علی اصغر کرتا کیا ہے۔ اور کتنا خوش تھا علی اصغر جب اس کا بابا ابا کے دامن میں چھپا کے اس کو خیمے سے باہر لایا تھا۔ ابا کا دامن جانتے ہیں کیوں کر دیا، سایہ کیوں کر دیا تھا؟ جھلستی دھوپ، لو چلتی ہوئی، اور کتنے پہروں کا پیاسا رباب کا یہ کملایا ہوا پھول، چند ماہ کا بچہ، جانتے ہیں کیا حالت تھی؟ جب ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا تھا نا لشکر کو، بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اور رخ کر دیا تھا لشکر کی طرف، تو مقاتل میں لکھا ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، کہ مچھلی کو جب ساحل پر پھینک دیا جائے تڑپتے 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 آخر میں کہتے ہیں کہ جاں بلب، کیا مطلب؟ اب اس میں ہلنے کی سکت نہیں ہوتی، اس کے لب پھڑ پھڑا رہے ہوتے۔ یہ منظر لکھا ہے علی اصغر کی پیاس کا کہ بچے کے لب ایسے پھڑ پھڑا رہے تھے جیسے مچھلی دم نکلتے وقت اس کے لب ہونٹ پھڑ پھڑا رہے، پیاس۔ کسی کو رحم نہ آیا، بچے کو لٹا دیا، آؤ آگے بڑھو، تم میں سے کوئی پلا دو، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ کوئی نہیں آگے بڑھا۔ اب گود میں اٹھایا اور کہا بیٹا تو بھی تو حجت خدا کا فرزند ہے، حجت تمام کر دے۔ اور یوں کہوں کہ اب علی اصغر نے اذن وغا طلب کیا، بابا مجھے بھی تو حملہ کرنے کی اجازت دو۔ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے
جیسے علی اصغر کہہ رہا ہو بابا اجازت دو، اجازت ملی، علی اصغر نے حملہ کیا. کیسا حملہ تھا؟ لشکر نے تلواریں پھینکی، ہتھیار پھینکے، منہ پھیر پھیر کر رونے لگے تھے. کیا کیا تھا اس معصوم بچے نے؟ اس معصوم بچے نے بس اتنا کیا تھا کہ خشک ہونٹوں کی کمان میں رکھ کے سوکھی زبان کا تیر چلایا تھا. صرف زبان پھرائی تھی، ننھی سی زبان ان ہونٹوں پر. یہ منظر نہیں دیکھا گیا ان سے. کتنے لوگ پہنچ گئے پسر سعد کے سر پہ پانی پلانے کی اجازت دے ورنہ ابھی آپس میں تلوار چلتی. گھبرا گیا. ارملہ کو آواز دی، ارملہ اقطع کلام الحسین. حسین کی گردن کا نشانہ لیا تھا ارملہ نے، لیکن ابھی حسین کا آخری مجاہد علی اصغر زندہ تھا. علی اصغر نے نظریں جما دی تیر کی طرف. جو ہی تیر چلا علی اصغر تیار ہوا. جیسے ہی بابا کے قریب آیا علی اصغر نے ہمک کے اپنی گردن کو سامنے کر دیا. پہلے تیر نے علی اصغر کی گردن کو چھیدا، بعد میں حسین کے بازو میں پیوست ہوا. یہ علی اصغر کی گردن کا کمال تھا کہ تیر کو اپنی گردن پہ لے کر اس کے زاویے کو موڑ دیا تھا. لیکن عزیزارو انصاف سے کام لو. 6-7 ماہ کا بچہ ہو، کئی پہروں کا پیاسا ہو، اور آہنی تیر بھی کیسا؟ تیر سے شعبہ. بچوں کو سمجھا رہا ہوں، یعنی 3 پھل تھے، 3 منہ کا تیر تھا. مجھے بتاؤ چند ماہ کے بچے کی گردن پہ جب تیر لگا خنجر سے زیادہ کام کیا تھا. پوری گردن تقریباً کٹ گئی تھی اس تیر کے وار سے. گردن ڈھلک گئی گردن دائیں ہاتھ کی طرف حسین کی آغوش میں. لیکن میں کہتا ہوں نہیں، تیر کی کیا مجال تھی کہ علی اصغر کا من کا ڈھلک جاتا، اس کی گردن ڈھلک جاتی. نہیں، یہ تو تیر کھانے کے بعد علی اصغر نے کروٹ لی تھی، خیمے کی طرف دیکھا تھا مسکرا کے. خیمے کے در پہ کھڑی ماں اپنے بچے کی جنگ دیکھ رہی تھی. علی اصغر کی یہ وہ ابدی مسکراہٹ جیسے کہہ رہا ہو ماں اب تو خوش ہے، دیکھ میں نے اپنے بابا کا دفاع کیسے کیا ہے. سنو، ہر ایک کا لاشا حسین لے کر آئے، لیکن یہ کس مجاہد کا لاشا ہے کہ حسین کی ہمت نہیں خیمے میں لے جائیں. بار بار جاتے تھے، پلٹ آتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. بڑی مشکل سے خیموں سے رخصت کیا، پشت خیمہ پہ آئے. مولا آپ نے کسی کی قبر نہیں بنائی، یہ اصغر کی قبر کیوں بناتے ہیں؟ شاید یہی جواب آئے گا، ارے عصر عاشور کے بعد تمام شہداء کے سر کاٹے جائیں گے، نہیں چاہتا میرے معصوم علی اصغر کا گلا بھی کاٹا جائے. تلوار سے ننھی سی قبر بنائی، اصغر کو سپرد لحد کیا، قبر کا نشان مٹا دیا. سنو کیا ہوا، عصر عاشور کے بعد شہداء کے گلے کاٹے گئے، شمار کیے گئے. کسی نے کہا ہم نے جتنے میدان میں مارے تھے ایک کم ہے. پھر ڈھونڈا گیا، نہیں ملا. کسی نے کہا پشت خیمہ پہ آخری وقت میں حسین کو چھپا رہا تھا، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی. ایک رسالہ تیار ہوا نیزے برداروں کا، حکم ہوا کہ پشت خیمہ کی زمین کو کھودتے رہو جب تک کچھ نہ کچھ نکل نہ آئے. ماں کے کانوں میں یہ آواز آئی، پشت خیمہ پہ آ گئی. اندر سے، خیمے کے اندر سے، درون خیمہ سے ایک جھری سے دیکھ رہی ہے کہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، نیزوں سے زمین کھودتے جاتے ہیں. فریاد کر رہی ہے پروردگار میرے علی اصغر کی خیر ہو، میرے علی اصغر کی خیر ہو. لیکن نہیں، علی اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے. علی اصغر تو یہ کہہ رہا ہوگا اے مادر گرامی یہ دعا نہ کرو، یہ دعا نہ کرو. تیرے علی اصغر کو گوارا نہیں کہ سب شہداء
شہداء کے سر تو نیزوں پر ہو، اور جو فاتح جنگ کربلا ہو اس کا سر نیزے پہ نہ ہو۔ بس علی اصغر کی تمنا پوری ہوئی، ایک ملعون کا نیزہ زمین میں گیا۔ اب جو واپس آیا نو کے سنا پہ ام رباب کا کلیجہ علی اصغر